بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت ہم پھر سے حاضر میں آپ کا میزبان سید حیدر حسن زیدی آپ کا استقبال کرتا ہوں تہہ دل سے۔ آج ہمارے ساتھ چینل وین کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا یاور عباس صاحب قبلہ۔ آج ان سے گفتگو کرتے ہیں نہج البلاغہ کے حوالے سے، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا، کیسے ہیں آپ؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے الحمد للہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ، بڑی خوشی ہوئی آپ کو پھر سے دیکھ کے یہاں پہ۔ آپ سے ملاقات کر کے بھی بہت خوشی ہوئی۔ جی مولانا صاحب، آج ہم ڈسکس کریں گے کلمہ نمبر 7 کے بارے میں، تو اگر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں کلمہ نمبر 7 کیا ہے اور اس کے حوالے سے کیا ہم گفتگو کر سکتے ہیں آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ درس نہج البلاغہ یہ ہمارا ٹاپک ہے، اور اس عنوان میں ہم نہج البلاغہ کے کلمات کثار کے سلسلے میں باتیں کر رہے ہیں۔ نہج البلاغہ مولا کائنات کے کلام کا ایک مجموعہ ہے، اور نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں۔ نہج البلاغہ کے فرسٹ حصے میں، فرسٹ پارٹ میں مولا کائنات کے خطبات ہیں، جن کو ہم سرمنس کہتے ہیں۔ یہ اور اس کے بعد مولا کائنات کے مکتوبات ہیں۔ جب آپ حکومت کیا کرتے تھے اس دنیا میں یا عرب کے ملک میں، تو آپ اپنے گورنرز یا اپنے کام کرنے والے، حکومت کا کام کرنے والے لوگوں کے پاس جو آپ لیٹرز اور مکتوبات ارسال فرماتے تھے، بھیجتے تھے، تو دوسرے حصے میں نہج البلاغہ کے وہ مکتوبات تحریر کیے گئے ہیں، اور نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں کلمات کثار، جنہیں ہم کلمات کثار کہتے ہیں۔ کلمہ ایک سینٹنس کو کہتے ہیں عربی میں، اور کلمات کہتے ہیں ایک سے زیادہ سینٹنسز کو۔ اور کثار، دیکھیے اگر آپ دھیان دیں، اور خود آپ بھی اس کے معنی جانتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا یا شورٹ سینٹنسز۔ یہ چونکہ کلمات پلورل ورڈ ہے، اسی کلمات کے اکارڈنگ اس کو کثار یوز کیا گیا ہے۔ ورنہ ابھی کبھی کبھی ہم بھی اپنی زبان میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ نماز قصر ہے۔ قصر کا مطلب یعنی کم ہے، کم ہو گئی ہے۔ ایک مسافر کی نماز، جو مسافر ہے اور جو حاضر ہے، حاضر پر مثلا 4 رکعت عصر کی نماز واجب ہے، لیکن اگر کوئی مسافر ہے تو اس کی نماز کم ہو کر 2 ہی رکعت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو قصر کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا۔ اسی قصر سے بنا ہے کثار۔ کلمات کثار یعنی وہ چھوٹے چھوٹے جملے کہ جنہیں ہم شورٹ سینٹنسز کہتے ہیں۔ وہ شورٹ یا دیکھنے میں تو چھوٹے ہیں، لیکن ان میں بہت بڑے بڑے پیغامات دیے گئے ہیں۔ لہذا آج آپ کی خدمت میں کلمہ نمبر 7 یا حکمت نمبر 7 کو بیان کریں گے، اور اس کی کچھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو کیا ہے یہ کلمہ نمبر 7 میں کیا ٹاپک پہ ہے یہ، اگر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں؟ کلمہ نمبر 7 صدقے کے بارے میں ہے، صدقے کے بارے میں، اور صدقے کے فائدے اور صدقے سے ہونے والی برکتیں کیا ہے، اس سلسلے میں مولا کائنات نے بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ ایک کلمے کے 2 یا 2 سے زیادہ پارٹ ہو سکتے ہیں۔ لہذا اس کلمے کے بھی تقریباً 2 پارٹ اس کلمے میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس کا پہلا پارٹ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال امیر المؤمنین علیہ السلام، الصدقۃ دواء منجہ وآمال العباد فی آجلہم نصب اعینہم فی آجلہم۔ اس میں مولا کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ نجات اور شفا دینے والی دوا ہے، اور انسان کے اس دنیا میں کیے جانے والے اعمال اس دنیا میں اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے، یعنی دکھائی دیں گے۔ تو یہ 2 بات ایک کلمے میں مولا کائنات نے بیان فرمائی۔ پہلا حصہ اس کلمے کا یہ ہے کہ الصدقۃ دواء منجح، صدقہ نجات دینے والی دوا ہے۔ دواؤں کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو ہو سکتا ہے کہ دوا ہو لیکن وہ شفا نہ دیتی ہو، مگر صدقے کی یہ خصوصیت اور یہ کمال بیان کیا ہے کہ جہاں صدقے کو دوا بتایا ہے، وہیں ایسی دوا بتایا ہے کہ یہ شفا عطا کرنے والی ہے،
یہ نجات دینے والی ہے. نجات دینے والی ہے. کیا بات ہے. نجات دینے والی دوا کو صدقہ کہتے ہیں. جی. اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں دیکھیں تو صدقے کے بہت سے فائدے ہیں. جی. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. ہمارے بہت ہی کم اماؤنٹ سے دوسروں کی بڑی بڑی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے. جی. اگر ہم اپنا چھوٹا سا اماؤنٹ بھی نکال دیں اور یہ پورا ایک ٹریڈیشن بن جائے, مثلا ایک رسم و رواج سا بن جائے, جی. تو ہمارے یعنی کچھ بھی نہ کرنے کی وجہ سے دوسرے کا بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے. اور دوسرے کہ اس صدقے کو دوا بھی بتایا گیا ہے, اور ایسی دوا بتایا گیا ہے کہ جو شفا بخش ہے. وہ کیسے کہ جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی بات سننے میں آتی ہے کہ فلاں کی مدد کی گئی تھی, اور مدد بھی مثلا صدقے کی رقم سے ایک بیمار انسان کا علاج ہو گیا. صدقے کی مدد سے ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو گئی تھی. صدقے کی اماؤنٹ کی وجہ سے, صدقے کی رقم کی وجہ سے ایک حاجت مند کی حاجت پوری ہو گئی. تو ہمیں تو یہ کام بالکل چھوٹا سا لگتا ہے کہ 2 روپیہ نکالنا یا 5 روپیہ نکالنا, لیکن اس ایک چھوٹے سے کام سے کتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. جی. مثلا اگر بیچارہ کوئی مریض شفا یاب ہو رہا ہے ہمارے چھوٹے سے اماؤنٹ سے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے صدقے کو دوا بھی بتایا ہے, اور دوا کے ساتھ ساتھ ایسی دوا کہ جو شفا عطا کرتی ہے, جو نجات دلاتی ہے انسان کو بہت سی کمزوریوں سے اور بہت سی پریشانیوں سے بھی دور کر دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں دوسری جگہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا, لا تستحی من اعطاء القلیل فإن الحرمان اقل منہ. کم دینے میں نہ شرمائیے, چونکہ بالکل ہی نہ دینا تو اس سے بھی کم ہے. اس سے بھی کم ہے. کیا بات. یعنی کیا دیکھیں کتنا بہترین پیغام آپ نے یہ دیا مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے, کہ کم دینے میں نہ شرمائیے, چونکہ بالکل ہی نہ دینے سے بہتر کم دینا ہے. جی. تو کچھ کرنا نہ کرنے سے بہتر ہوتا ہے. تو یہ صدقے کا فائدہ اور صدقے کی برکت یہاں آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ صدقے کے ذریعے سے انسان بہت زیادہ برکتیں حاصل کر لیتا ہے, اور ان برکتوں کی ان باتوں کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے. صرف انسان ہی تک محدود نہیں رہتا, بلکہ دوسروں تک ان برکتوں کا فائدہ پہنچتا ہے. اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک بیان کر دیتے ہیں, جہاں آپ نے صدقے کی اہمیت کو بیان فرمایا. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داوے مرضاکم بالصدقہ وردوا ابواب البلاء بالدعاء. اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقے کے ذریعے سے, اور بلاؤں کا دروازہ بند کر دو دعاؤں کے ذریعے سے. یعنی دعاؤں کے ذریعے, دعاؤں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دعا کے ذریعے انسان بلاؤں کا دروازہ بند کر دیتا ہے, اور صدقے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صدقے کے ذریعے سے مریض کا علاج ہو جاتا ہے. ایک تو یہ سامنے کا علاج ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک اس میں دوسرا میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اگر صدقہ نکال رہے ہیں اور ہمارا صدقہ یہ کسی ضرورت مند اور حاجت مند تک پہنچ رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ حاجت مند اللہ کا کوئی خاص اور نیک بندہ ہو, اور وہ صدقہ حاصل کر کے ہمارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے, جس کی دعا کا اثر یہ ہو کہ اس کی دعا کی برکت سے ہمارا مریض صحت یاب ہو جائے. تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن سامنے کا فائدہ بھی اس کا یہی ہے کہ صدقے کے ذریعے سے اپنے مریضوں کا علاج کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی داستان یہ ہے کہ ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا, اور آنے کے بعد اس نے یہ پریشانی بیان کرنا شروع کی کہ اے فرزند رسول, میں اور میری فیملی ممبر سب ملا کر میرے گھر میں 10 افراد ہیں. جی. میرے بچے, میں کثیر العیال ہوں اور میرے بچے زیادہ ہیں, اور میں اپنی فیملی اور ہمارے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں فیملی ممبرس ہیں ان کی تعداد ہے 10, اور ان کے ساتھ ٹریجڈی یا پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ وہ سب کے سب بیمار ہیں. جی.
اب اتنے افراد کا علاج کرانا بھی بہرحال ایک انسان کے بس کی بات نہیں تقریباً ہوتی ہے، ایک تھوڑی انسان مشکل کے ہو لیے جاتی ہے۔ مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں آیا اور آپ کی خدمت میں آنے کے بعد اس نے اپنی پریشانی بیان کی کہ میرے گھر کے فیملی ممبر 10 ہیں اور 10 کے 10 بیمار ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو امام کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا داویہم بالصدقہ، ان کا علاج کیجئے صدقے کے ذریعے۔ صدقے کے ذریعے سے، جی۔ اور جب آپ نے یہ حکم دیا کہ ان سب کا علاج کیجئے صدقے کے ذریعے سے، پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا لیسا شیء اسرع اجابۃ من الصدقہ، اس لیے کہ صدقے سے زیادہ جلدی اثر کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی دوا نہیں ہے، کوئی دوا اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جتنی جلدی اثر جی صدقہ کرتا ہے اتنی جلدی اثر دوا بھی نہیں کرتی۔ جی۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے یا ریفرنس اس کا ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 648۔ یہاں یہ حدیث موجود ہے کہ امام کاظم علیہ السلام نے اس طرح کی بات صدقے کے سلسلے میں فرمائی ہے کہ جتنا جلدی اثر صدقہ دکھاتا ہے اتنا جلدی اثر کوئی چیز نہیں دکھاتی، جی۔ لہذا اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے۔ جی مولانا صاحب، صدقہ نکالنے کا صحیح طریقہ بھی اگر آپ بتاتے چلے ناظرین کو جو دیکھ رہے ہیں تو؟ صدقہ نکالنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ جب گھر سے نکلیں تو نیت کرے کہ قربتاً اللہ، جی۔ اور یہ نیت کرنے کے بعد جتنا بھی ممکن ہو سکے یہ پیسہ نکال کے رکھ دے، اور رکھنے سے بہتر یہ ہے کہ فوراً ہی باہر نکلے تو اگر کوئی ضرورت مند دکھائی دے رہا ہے جی تو دے دے۔ دیکھیے صدقے کے سلسلے میں بہت سی روایات اور بہت سی باتیں بیان کی گئی ہے، یہ یہاں اتنا بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر اپنے دن کی بلاؤں کو دور رکھنا چاہتے ہو، جی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، سیو رکھنا چاہتے ہو پورا دن، تو جیسے ہی دن شروع ہو تو اس دن کے شروع ہوتے ہی صدقہ نکال دیجئے، پورے دن کے لیے انسان محفوظ ہو گیا۔ جی اور اگر اپنے آپ کو رات کی بلاؤں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو رات کے شروع ہوتے ہی صدقہ نکال دیجئے، رات کی بلاؤں سے محفوظ انسان ہو جاتا ہے۔ جی تو اس طرح کی روایات اور اس طرح کے واقعات اور باتیں روایات اور کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہے کہ صدقے کے بڑے فائدے ہیں، صدقے کی برکت سے انسان اس دنیا میں صدقے کی برکت حاصل کرتا ہے اور اس سے خود محسوس بھی کرتا ہے، جی انسان بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ انسان دینے والا انسان اگر انسان صدقہ نکال رہا ہے اور سامنے والے کی حاجت کو پورا کر رہا ہے تو اس انسان کی سامنے والے کی نگاہوں میں عزت بڑھتی ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے کہ بہت زیادہ نہیں دے رہا ہے جی لیکن پھر بھی ایسے انسان کے لیے باقاعدہ طریقے سے جنہیں یہ دیتا ہے وہ اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جی مثلاً ایسے کافی ناظرین ہیں جو اپنے صدقہ نکال کے رکھتے ہیں اور پھر اسے کسی فاؤنڈیشن یا آرگنائزیشن یا ٹرسٹ کو جو ہے وہ جا کے دے دیتے ہیں۔ یہ بھی بہتر ہے لیکن صدقہ جب بھی نکالے تو اس میں نیت قربتاً اللہ کی ہونی چاہیے تاکہ یہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائے اور اس کی بہت زیادہ برکتیں ہمارے شامل حال ہو۔ بہرحال کل ملا کے کس طرح نکالتے ہیں اور ہمارے نکالنے کا میتھڈ کیا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو بیس اور مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے صدقہ ضرور نکالنا چاہیے۔ بے شک۔ مولانا صاحب آج کے لیے ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ کلمہ نمبر 7 میں کیا تھا، اور کچھ اور اگر آپ چاہیں تھوڑا آپ مجھے تھوڑا اور روشنی دے سکے اگر کلمہ نمبر 7 کے بارے میں تو۔ ابھی ہم نے اس کے پہلے پارٹ کے سلسلے میں باتیں کی ہیں، جی لیکن اس کا جو اگلا پارٹ ہے جس میں مولا کائنات نے یہ پیغام اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان جو اس دنیا میں کرے گا اسے اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ جی بالکل ایک دم جیسے یہ بالکل لوجیکل ہے، یہ بات ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اس کلمے میں ہے، اس کلمے کے علاوہ اور بھی روایات میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا و مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جی اور کھیتی میں جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے۔ بے شک۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان یہاں بوئے کچھ اور وہاں کاٹے کچھ، یہ بالکل ایک دم 2 اور 2 4 والی بات ہے کہ جو بویا جائے گا وہی کاٹا جائے گا۔ یہی بات یہاں بھی بیان کی گئی ہے، انسان جو اس دنیا میں کرے گا
اس دوسری دنیا میں وہی دیکھے گا یا وہی وہی پائے گا۔ بھگتے گا، جی یا وہی پائے گا، وہی نتیجہ اس کی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے گا۔ اور قرآن مجید کے سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 اسی بات کو بیان کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی اچھائی، نیکی اور خیر کرے گا وہ بھی اسے اس دوسری دنیا میں دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی یا بدی یا شر کرے گا وہ بھی اسے دوسری دنیا میں دیکھے گا۔ جی تو قرآن مجید نے بھی یہ بات بالکل کلیئر کر دی کہ جیسا یہاں کرو گے ویسا وہاں بھرو گے، جیسا یہاں کریں گے ویسا وہاں پائیں گے۔ اور مولا کائنات کے کلمہ نمبر 7 کے پارٹ نمبر 2 میں بھی یہ بات کلیئرلی بیان کی گئی ہے کہ جو یہاں کریں گے وہی وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی لا کے دکھائے گا، بلکہ خود انسان اپنی آنکھوں سے اپنے کارنامے انجام دیے ہوں گے، انہیں وہ خود ہی دیکھے گا، خود ہی دیکھیں گے۔ جی تو بڑا اچھا لگا مولانا صاحب یہ گفتگو کر کے کلمہ نمبر 7 کے بارے میں، اور جو ٹاپک رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں جو ہے انشاءاللہ کور اپ کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، امید آپ کو آج کا بھی ایپیسوڈ جو ہے پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنا فیڈ بیک جو ہے winislam@gmail.com پہ بھیج سکتے ہیں، اور دیکھتے رہیے چینل وین۔ خدا حافظ۔